نماز تراویح کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ نماز تراویح بغیر روزے کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے مجبوری کے طور پہ روزہ نہیں رکھا تو وہ نماز تراویح بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو تراویح بھی نہیں اس کی ہو سکتی، یہ اس سے بالکل نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو نیا فتویٰ بنایا گیا ہے جاوید احمد غامدی کی طرف سے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو مکمل سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ سے اس کے بارے میں وضاحتی گفتگو کرتا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو پہلے سنتے ہیں۔ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر شب و روز میں، ان سے آپ واقف ہیں۔ فجر کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں، عصر کے وقت 4 رکعتیں، مغرب کے وقت 3 رکعتیں اور عشاء کے وقت 4 رکعتیں، یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہیں۔ اس کے سوا نفل ہیں، وہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھی، ان میں ایک نماز تہجد کی نماز تھی، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ رات کو نیند توڑ کر پڑھنی ہے، اور پھر تفصیل بتائی ہے کہ آدھی رات تک یا 1/3 رات تک، جیسے سورہ مزمل میں ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے نافلۃ لک، ایک زائد نماز ہے، یعنی جس ہستی کو خدا کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے اوپر عبادت بھی زائد فرض کی گئی ہے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ آپ پر فرض تھی۔ صحابہ کرام میں سے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ شوق سے پڑھنے لگ گئے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا طائفۃ من الذین معک، یعنی آپ کے ساتھیوں میں بھی کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں، شوق سے پڑھنے لگ گئے اس نماز کو۔ نفل نماز ان کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کے لیے فرض تھی، اور لوگوں نے اس کو ایک نفل دوستو نماز آپ نے ویڈیو تو سن لی ہے۔ جاوید احمد غامدی یہ کہہ رہا ہے کہ تراویح جو ہے اسلام کے اندر تراویح سرے سے ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مقدس میں تراویح تھی بھی نہیں، مان لیتے ہیں نہیں تھی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں تو تراویح رائج ہوئی۔ آپ نے تو حضرت فاروق اعظم نے تو اس تراویح کو ایک جماعت کی صورت میں بناوے والا حکم دیا تھا کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، پہلے لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے۔ تو فاروق اعظم پاک نے فرمایا کہ یہ تراویح اجتماعی طور پہ پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور وہ بھی 20 رکعات تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ 20 رکعات تراویح سنت موقدہ پڑھی جا رہی تھی، ابھی بھی دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جاوید احمد غامدی کہہ رہا ہے کہ سرے سے تراویح ہے ہی نہیں۔ کیا اس نے کوئی اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھی؟ کیا مانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی، اس کے بعد حضور نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تراویح چھوڑ کیوں دی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ فرض نہ بن جائے، تو اس لیے حضور نے روکا تھا۔ اب فاروق اعظم نے تو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ یہ روایت ان کی نگاہ سے نہیں گزری۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب یہ آپ اس کا بھی جواب دیں کہ 20 رکعت تراویح جو عرف عام کے اندر ملک کے اندر پڑھی جاتی ہے، دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی روایت دیں جو پڑھ رہے ہیں لوگ۔ کیا اس کے بارے میں یہی کہو گے کہ یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں؟ خدا را اس کا بھی جواب دیں۔ تو اس ویڈیو کے مقصد بنانے کا صرف آپ کی نالج بڑھانا تھا، آپ کے علم میں اضافہ کرنا تھا کہ دیکھیں جاوید احمد غامدی نے بھی یہ فتویٰ گڑھ کے دے دیا ہے کہ سرے سے ہے بھی کوئی تراویح نہیں، یعنی جتنے پڑھتے ہیں مکہ مدینے میں سب ختم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ویڈیو کی اتنا شیئر کریں کہ جاوید احمد غامدی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی ویڈیو کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔